الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورة الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18 وقال جل وعلا في موضع آخر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق سورة الحدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 16 وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا رواہ البخاری کتاب الدعوات باب التوبہ حدیث نمبر 6308 سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، عقل و شعور اور دانائی عطا فرمائی،
چلنے پھرنے کا ڈھنگ سکھایا اور اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اور بہترین نعمت گویائی یعنی زبان جیسی انمول نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا علمہ البیان اور اسے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی۔ جانوروں کو بولنے کی قوت اللہ نے نہیں دیا ہے، اس لیے جانوروں کی بولی ایک ہی جیسی ہوتی ہے چاہے وہ جانور دنیا کے کسی بھی خطے میں پایا جائے۔ امریکہ کا جانور جس طرح بولتا ہے بنارس کا جانور ویسے ہی بولتا ہے اور بنگال کا جانور بھی ویسے ہی بولتا ہے، لیکن امریکہ کا بچہ انگریزی بولتا ہے، سعودیہ کا بچہ عربی، یہاں کا بچہ اردو، بنگال کا بچہ بنگلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سیکھنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائی۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی قوت اور توفیق بخشی۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہم کتنی بولیاں بولتے ہیں، اماں کے لیے اماں، ابا کے لیے ابا، بھائی کے لیے بڑے بھائی کے لیے کچھ، چھوٹے بھائی کے لیے کچھ، اگر چھوٹا سا بچہ ہے تو کچھ، چھوٹی بچی ہے تو کچھ، وغیرہ وغیرہ کتنی ساری زبانیں اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، جانوروں کے پاس یہ قوت اور توفیق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ان گنت تعریف و توصیف کے بعد ان گنت رحمت نادل ہو ہمارے اور آپ کے آخری رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، بہت تکالیف برداشت کیا انہوں نے، ہماری ہی خاطر مکہ سے چل کر طائف جاتے ہیں، اس پرخطر ماحول اور پرخطر راستے طے کر کے اور 10 دن قیام کرتے ہیں، ہم انہیں کھانا پانی تک نہیں دیتے ہیں۔ یعنی ہم کتنے انسانیت سے گر چکے تھے کہ 10 دن وہ پردیسی ہمارے درمیان رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی انہیں کھانا نہیں پوچھا، پانی نہیں پوچھا، لیکن پھر بھی ہمارے لیے وہ بد دعا نہیں کرتے ہیں، ہم نے مارا پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ دعا مانگی، الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں راہ ہدایت دے، فراخی ہمتوں میں روشنی دے، ان کے سینوں کو کنارے سے لگا دے ڈوبنے والے سفینے کو۔ یہی کرتے 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 دنیا سے چلے گئے۔ میدان محشر کا وہ ہولناک منظر جب کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، پرسان حال نہیں ہوگا، آپ کے سب سے قریبی دنیا میں جو انسان ہو سکتے ہیں وہ آپ کی اماں ہے، وہ بھی دور ہو جائیں گے، آپ کے والد محترم بھی پلہ جھاڑ لیں گے، آپ کے بھائی بھی ہٹ جائیں گے، آپ کی بیوی بھی دور ہو جائیں گی، لیکن ساری کائنات میں ایک شخصیت جو آپ کو نہیں بھولے گی، وہ شخصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں پر بھی وہ اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی کا ورد کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ پر ایک دو نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، بلکہ ان گنت رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی 2 مختلف صورتوں، 2 آیات کریمہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان مبارک جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، نہ بچپنا میں، نہ نوجوانی میں، نہ جوانی میں، نہ اور نہ بڑھوتی میں، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ ایسی زبان جس کی سچائی کی شہادت دشمن بھی دینے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان ملک شام میں جا کر کہتے ہیں کہ وہ آدمی جھوٹ بولتے نہیں، سچائی کی طرف بلاتے ہیں، اور کفار و مشرکین صفا پہاڑ پر چڑھ کے جب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا کہ میں اگر بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہی ہے اور تمہارے اوپر حملہ ور ہونے والی ہے، تو کیا تم سب لوگ ہماری بات وشواس کرو گے؟ تو ان تمام لوگوں نے بیک زبان کہا تھا، کیا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، یہ 40 سالہ زندگی آپ کی ہمارے سامنے بالکل آئینے کی طرح ہے، اور ہم نے جو تجربہ کیا کہ آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے ہیں۔ تو اس زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک پیاری سی حدیث جس کو سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور نمبر لگانے والے محدثین اور علماء کرام نے 6308 نمبر کا نمبر لگایا ہے۔ ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے چند منٹوں کے اندر
چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا رب کریم سے میں بڑے ہی ادب و اخلاص کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے کلام پاک سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب کیسے لوگوں کو کر رہے ہیں؟ عام لوگوں کو نہیں، یعنی مومنوں کو مخاطب کر رہا اللہ رب العالمین، اور مخاطب کر کے کس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے ذرا سا دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کہیں بھی رہو، کسی بھی موقع پر رہو، لوگوں کے بیچ میں، تنہائی میں، رات کے اجالے میں، نہ رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں، آسمان کے اونچائی پر یا زمین کے سطح پر، کہیں بھی رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور ایک چیز کی طرف اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ غور فکر کرو، کیا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کل جو ایک تمہاری زندگی آنے والی ہے اس کے بارے میں تم غور فکر کرو، سوچ بچار کرو، منتھن کرو، بیٹھ کر سوچو کہ ہم نے آئندہ زندگی جو ایک برزخی زندگی آنے والی ہے اور ایک قیامت کی زندگی، آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا ہے، اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ کتنا بینک بیلنس کیا ہے، کتنی زمینیں خریدی ہے، کتنے مکانات بنائے ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کل کے لیے تو نے کتنی تیاری کی ہے، اس بارے میں غور فکر کرو، منتھن کرو، سوچ بچار کرو۔ پھر اللہ رب العالمین ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ہر ایکٹیویٹیز کے بارے میں باخبر ہے۔ تم کیا کرتے ہو تو اللہ جانتا ہے، تم کیا سوچتے ہو تو اللہ جانتا ہے۔ ہم نے سوچ لیا کسی کے بارے میں برا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دل میں جو کچھ ہے اسے بھی قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو اللہ سے ڈرو، یعنی گویا کہ اللہ ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے سورۃ الحدید کی پڑھی تھی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے اوپر یہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے دلوں کو جھنجھوڑ دے، اپنے دلوں کے اندر کپکپی سی پیدا کر دے، اللہ کے لیے اس کا دل لرز جائے، اللہ کے لیے اس کی آنکھیں آنسو بہا دے؟ کیا یہ وقت نہیں آیا؟ یعنی آ چکا ہے میرے بھائیوں، یہ وقت آ چکا ہے۔ اب آپ نے ترجمہ دیکھا، حدیث جو میں نے پڑھی تھی صحیح بخاری کی، اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک دوسری حدیث ابن ماجہ کی جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، اس کو پڑھ لوں تو مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت انس راوی حدیث ہیں، بہت بڑے صحابی، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے سب اولاد گنہگار ہیں۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کی سب اولاد گنہگار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن گنہگار اولاد میں بہترین اولاد وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد رجوع کرے، توبہ کرے، روئے، گڑ گڑائے۔ یہ سمجھ گئے؟ اب آئیے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حدیث کو دیکھنے کے بعد فیصلہ خود ہر آدمی اپنے اعتبار سے کرے۔ میں حکم نہیں لگاؤں گا، میں ترجمہ بتا دوں گا، تفسیر بتا دوں گا، حکم آپ لگائیے گا کہ میں کس کیٹیگری میں پڑھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن گناہ تو سب کرے گا، ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گناہ ہر آدمی کرے گا، لیکن گناہ کرنے کے بعد کی کیفیت یہ بتلائے گی کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ وہ کیفیت ہر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھ لے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، مومن انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ کو بعینہ ہی اسی طرح سے دیکھتا ہے۔ کس طرح؟ کأنہ قائد تحت جبل، گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک منٹ کے لیے آپ اپنے تخیل کی دنیا میں کھو کر چنار چلے جائیے، اب اس کے پہاڑ کے نیچے بیٹھیے اور پہاڑ کا وہ چٹان جو ہے
یا بڑے بڑے بولڈر آپ کے اوپر ہو اور آپ اس کے نیچے بیٹھے ہو. اب اگر اس کو نہ سمجھ پائیں تو آپ مسجد ہی سے سمجھ لیجیے. اب مسجد کے اندر نیچے بیٹھے ہیں, یہ چھت بالکل گر رہی ہے, اس کا پلسٹر ہے اور سیمنٹ ہے اور چھڑ ہے, سب کچھ چھڑ گر رہا ہے. اب ہم اور آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا پوزیشن ہوگی ہماری؟ پوزیشن کیا ہوگی؟ ایک انسان پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ اس کے اوپر بالکل گرنے والا ہو, نیچے جو بیٹھا ہوگا اس کی پوزیشن کیسے ہوگی؟ بالکل یہی نہ ہوگی کہ اللہ اگر یہ پہاڑ گر جائے, میرے اوپر گر جائے تو میں تو چور چور ہو جاؤں گا, میری تو بوٹی بوٹی ہو جائے گی, میری ہڈی اور گوشت تو بالکل ایک ہو کر بالکل آٹا کی طرح ہو جائے گا, میں مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ ہو. تو وہ پسینہ پسینہ ہو جائے گا, دلوں کے اندر دھڑکنیں ہو جائیں گی. جب تک وہ وہاں سے نکل کے دور نہ بھاگ جائے تب تک اسے چین نہیں آئے گا. یہی نہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن انسان گناہ کرنے کے بعد ان کی کیفیت بعین ہی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ اللہ فجر کی نماز میری چھوٹ گئی, اللہ میں نے جماعت چھوڑ دیا, اللہ میں نے ماں باپ کی نافرمانی کر دی, اللہ میں نے کسی کو طرف دیکھ لیا, اللہ میں نے کسی کا مال ہڑپ لیا, اللہ رب العالمین میں نے بدزبانی کر دی, اللہ رب العالمین کسی دوسری عورت کی طرف میں نے غلط نگاہ سے دیکھ لیا. یہ تمام گناہوں میں سے کوئی گناہ جب مومن آدمی کر لیتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. کیسے؟ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھنے والا آدمی پہاڑ کے گرنے سے ڈرتا ہے, اور مومن انسان اس لیے ڈرتا ہے کہ اللہ اگر یہ گناہ لے کر میں مر گیا تو میدان محشر میں اللہ میں بچ نہیں پاؤں گا, اللہ اگر یہ گناہ لے کر میں مر گیا تو قبر مجھے جو دبوچے گی اللہ مجھے برداشت نہیں ہوگا, اللہ اگر یہ گناہ لے کر مر گیا تو قبر میں سانپ مجھے ڈسیں گے تو اللہ رب العالمین یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں سوچتے سوچتے پریشان ہو جاتا ہے وہ, اور مسجدوں میں آ کر یا گھر کے کسی کونے میں جا کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے لگتا ہے, اور روتے روتے گڑ گڑاتے توبہ استغفار کرتے کرتے جب تک ان کے دل کو یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دیا ہوگا, تب تک وہ چین کی سانس نہیں لے سکتا. یہ کس کی پہچان؟ مومن کی پہچان. یہ صحیح بخاری 6308 نمبر کے کہ مومن کی کیفیت گناہ کرنے کے بعد ایسی ہو جائے گی. اگر مومن ہے تو گناہ کرنے کے بعد اطمینان سے وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے, اسے چین نہیں آ سکتا ہے کہ گناہ بھی کر لیا اور آرام کے ساتھ ہم بیٹھے بھی ہیں, کسی کا مال ہڑپ لیا پھر بھی ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ماں کی نافرمانی کر لیا پھر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہوں, اور نماز چھوڑ کے پھر بھی اطمینان سے بیٹھ جائیں. مومن کی کیفیت ایسی ہو ہی نہیں سکتی. مومن آدمی بے چین ہو جائے گا. لیکن ایک دوسری کیفیت بھی ہے, وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. اور فاسق اور فاجر آدمی, مومن کا جو اپوزٹ ہے, جو مومن کے الٹے ہیں, ان کی کیفیت گناہ کرنے کے بعد بالکل معمولی وہ سمجھے گا گناہ کو. اور کیا سمجھے گا؟ کس طرح سے سمجھے گا؟ جیسے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی, ہاتھ ہلایا مکھی بھاگ گئی, سر ہلایا مکھی بھاگ گئی, کوئی مشکل کام نہیں, مکھی کو بھگانا کوئی مشکل نہیں. تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کرتا چلا جائے گا اور وہ اسی طرح سے اس گناہ کو آسان سمجھے گا. تو اب فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے کہ گناہ ہم سب سے ہوتا ہے. گناہ کرنے کے بعد کیا ہماری کیفیت ویسی ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھنے والے آدمی کی ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو الحمدللہ ہم مومن ہیں. اور اگر ہماری کیفیت ایسی نہیں ہوتی ہے, گناہ کرنے کے بعد, چوری کرنے کے بعد پھر سینہ زوری دکھاتے ہیں, گناہ کرنے کے بعد تذلل انکساری کے بعد یہ کرنے کے بجائے ہم تکبر اور اکڑ دکھاتے ہیں, تو پھر گویا کہ ہم مومن نہیں ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں, حدیث بول رہی ہے کہ فاجر اور فاسق کی یہ علامت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, کہ انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. وہ اس زمانے میں فرما رہے ہیں جو بالکل خیر القرون والا زمانہ ہے,
بہترین زمانہ، اس زمانے میں تابعین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا، جن کے یہاں نماز چھوڑنے کی کوئی تصور نہیں تھا، جن کے ہاں بے ایمانی کا تصور نہیں تھا، جن کے ہاں سود کھانے کا تصور نہیں تھا، جن کے ہاں ماں باپ کی نافرمانی کا تصور نہیں تھا، اس زمانے میں وہ فرما رہے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تم لوگ ایسے ایسے گناہ کر جاتے ہو اور اس گناہ کو اپنے بال برابر تصور نہیں کرتے ہو، جبکہ ہم لوگ اسی طرح کے گناہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والا گناہ شمار کرتے تھے۔ تو آج کے زمانے کو اگر دیکھتے تو کیا بولتے؟ آج کے زمانے میں تو ہر بڑا گناہ ہم کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کون سا گناہ ہے جو گناہ ہم نہیں کرتے ہیں؟ اور یقین سے میں کہہ سکتا ہوں جتنے لوگ اس وقت مسجد میں موجود ہیں اتنے لوگ فجر میں نہیں تھے، یقین سے میں کہہ سکتا ہوں نہیں تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات فجر کی نماز ہی نہ پڑھے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ گھر میں پڑھ لی ہو، جماعت چھوٹ گئی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نماز ہی نہ پڑھے ہوں۔ میرے بھائیوں، گناہ، اب آپ آئیے ہم ایک آدھ دو گناہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر گناہ کے بعد کی کیفیت سے آپ اندازہ لگائیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ حضرت آدم، اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا، بڑے پیار سے جنت میں رکھا، پھر ان کی بیوی کو ان کے بدن ہی کے بعد حصے سے بنایا اور کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ جہاں چاہیے جائیے، جو چاہیے کھائیے، سب کچھ آپ کے لیے، پوری جنت، ہر نعمت آپ کے لیے ہے، صرف ایک چیز آپ کے لیے حرام ہے، فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جائیے، اس کا پھل مت کھائیے۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا اور پھل کھلایا۔ گناہ ہوا؟ گناہ ہوا؟ گناہ ہو گیا۔ اب اس گناہ کو یہاں رکھ دیجیے۔ وہیں پر ایک گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا، ابلیس سے بھی ایک گناہ ہوا۔ کیسے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت، تقوی، طہارت اور ریاضت کی بنیاد پر اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، اس لیے سجدے والے حکم میں وہ بھی داخل تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے گناہ کیا، اس نے سجدہ نہ کر کے گناہ کیا، حضرت آدم اور ان کی بیوی نے پھل کھا کر کے گناہ کیا۔ گناہ دونوں نے کیا، گناہ حضرت آدم نے بھی کیا سجدہ نہ پھل کھا کر کے، اور گناہ ابلیس نے بھی کیا سجدہ نہ کر کے، دونوں نے گناہ کیا۔ گناہ تو کیا دونوں نے، لیکن فرق دیکھیے ذرا سا۔ حضرت آدم علیہ السلام رونا اور گڑ گڑانا چالو کر دیتے ہیں، گناہ کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ تو معاف کر دیجئے، روتے روتے گڑ گڑاتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ایک دعا سکھاتے ہیں کہ اس دعا کے ذریعے سے تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اتنی بہترین دعا تھی کہ اللہ رب العالمین نے کلام پاک سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 کے اندر اس دعا کا تذکرہ کر دیا۔ کیا دعا سکھایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہ کرے، ہمارے اوپر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم بہت گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کیے جا رہے ہیں، توبہ کرتے کرتے آنکھ سے آنسو بہاتے سجدہ کرتے پھر اپنے گناہوں کو معاف کرا لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہیں پر ابلیس نے گناہ کیا تھا، اس نے کیا دکھایا کہ نہیں، یہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی۔ دیکھیے اکڑ، غلطی کے بعد اکڑ گویا کہ ابلیس کی علامت ہے، اور اگر ہمارے معاشرے میں بھی کوئی آدمی گناہ کرنے کے بعد اکڑ دکھاتا ہے تو گویا کہ وہ ابلیس کا پیروکار ہے۔ نبی کا پیروکار ہوگا تو گناہ کرنے کے بعد اکڑ نہیں دکھا سکتا ہے۔ ابلیس نے اکڑ دکھایا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، تکبر چالو کر دیا اور اس نے توبہ نہیں کیا، اپنے گناہ کو ایکسپٹ نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ جہنم اس کی قسمت بن گئی، جنت اس کے لیے حرام ہو گئی، برباد ہو گیا، اس اکڑ نے اس کو برباد کر دیا۔ اب معاشرے میں آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ گناہ کرنے کے بعد اکڑ نہیں دکھاتے ہیں، تو گویا کہ وہ نبیوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نبیوں کے پیروکار ہیں۔ بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ گناہ وہ کرتے ہیں لیکن اکڑ دکھاتے ہیں، نہ توبہ استغفار اور نہ کسی کے حق اگر لیے ہیں تو ان سے معافی تلافی یا ان کو دینا نہیں ہوتا ہے، اکڑ۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو برباد کر دیتا ہے، اکڑ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ گناہ چھوٹا چھوٹا گناہ لیکن توبہ استغفار۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا ہے نا، کتنی غلطیاں کی تھی، ایک غلطی وہ بھی اجتہادی غلطی، جان بوجھ کے نہیں۔ قوم کو کہا کہ فلاں وقت عذاب آئے گا، اور یہ بول کے بستی سے نکل گئے، تھوڑی دور میں جا کر دیکھنے لگے کہ عذاب آتا ہے۔ تو جب عذاب کے آثار آنے لگے تو بستی کے تمام لوگ اپنے چرندے پرندے جانور عورت چھوٹے بچے سب کو لے کر نکل گئے میدان میں اور توبہ استغفار کرنے لگے کہ اللہ ہمیں یونس کی بات سننی چاہیے تھی، ہم نے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، ہم سنیں گے۔ وہ عذاب آنے والا تھا، عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس بستی واپس آنے کے بجائے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس بستی سے نکل گئے۔ یہ دیکھیے صرف اتنی غلطی، حکم کے بغیر بستی سے نکل گئے، اور کوئی بڑی غلطی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تیار رکھا تھا، سمندر پہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، طے یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو اترنا پڑے گا، کون اترے؟ قرآن دادی ہوتی ہے، ان کا نام آتا ہے، پھر نام آتا ہے، پھر نام آتا ہے۔ پہلی مرتبہ نام آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں یار یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، یہ تو فلاں بستی کے ہیں، یہ بہت نیک اور طہارت والے آدمی ہیں، تو بہرحال یہ سمجھ گئے، سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، مچھلی انہیں نگل لیتی ہے، سب آپ لوگ سن چکے ہیں، اور مچھلی نگل کے سمندر کی اتاہ گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، سمندر کی اتاہ گہرائی کے میں جا کر مچھلی کے پیٹ کی اندھیری اور سمندر کی اتاہ گہرے کی اندھیری میں جا کر رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی ان کو، اور اس اندھیری جگہ سے دعا کرتے ہیں، اور عرش عظیم سے رب کریم ان کی دعا کو سنتے ہیں۔ اور وہ اتنی بہترین دعا تھی کہ اللہ رب العالمین نے کلام پاک سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 کے اندر اس کا ذکر کر دیا۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، حقیقی معبود صرف اور صرف آپ ہیں۔ انی کنت من الظالمین، اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ایک غلطی اور وہاں جا کر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا رونا۔ میرے بھائیوں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھا؟ اللہ نے اگلا پچھلا سب گناہ معاف کر دیا، بالکل دودھ کے دھلے ہوئے انسان، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کیا؟ واللہ لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے سامنے رات اور دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے سامنے میں روز روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں۔ کون شخص رو رہے ہیں جن کا ایک بھی گناہ نہیں؟ میرے بھائیوں، ٹائم ہو گیا، صرف ایک حدیث آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1696، یعنی 1696 نمبر کی حدیث۔ ذرا سا غور کیجئے کہ وہ لوگ کس طرح کے انسان تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ من جہینہ اتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا۔ جہینہ قبیلہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اور آنے کے بعد فرماتی ہیں یا نبی اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گناہ کیا ہے اور اس گناہ پر حد جاری ہونا چاہیے، فاقمہ علیہ، میرے اوپر حد جاری کیجیے۔ چور کو پکڑ کے نہیں لایا گیا، یہاں تو انٹیلیجنس لگانے کے باوجود چور بھاگ جاتا ہے، یہاں پر مجرم خود آ رہے ہیں، آپ بیل مجھے مار،
اور اس خاتون کو پتا بھی تھا کہ ہمیں دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سزا ملنے والی ہے۔ وہ آ کے کہتی ہیں یا نبی اللہ اصبت حدا فاقمہ علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فدعا نبی اللہ کے رسول نے ان کے گارجین کو بلایا اور کہا کہ ان کو لے جاؤ، احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، جب بچہ ہو جائے گا تب لے آنا۔ اب 9 مہینے کی چھٹی مل گئی مجرم کو۔ یہاں تو مجرم تہاڑ جیل سے بھی بھاگ جاتا ہے، وہاں مجرم خود آ کے اور ان کو فرصت مل گئی، اور شیطان ابلیس لعین اپنے ہواری مواری کو اس کے پیچھے لگایا کہ اس عورت کے سامنے دنیا کی محبت کو جگاؤ، اسے جا کر کہو کہ تمہاری پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، تمہاری اس غلطی پر کوئی گواہ نہیں ہے، تم مکر جانا مت۔ لیکن جب شیطان نے بہکایا، شیطان کے منہ پر اس نے جوتا مارا۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ ہوتا ہے، گود میں بچہ لے کر پھر حاضر ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول میرے اوپر حد جاری کر دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول دودھ پینے کے لیے موقع دے دیتے ہیں، دودھ پھر 2 سال تک دودھ پلاؤ۔ پھر دودھ پلانے کے بعد ہاتھ میں روٹی دے کر، بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر پہنچتی ہے، یعنی جلد سے جلد اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی ہے۔ وہ جان رہی ہے کہ ہمیں محمد کے دربار سے یہ سزا ملے گی کہ مسلمان لوگ ہمیں یہاں تک گاڑ کے پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے، یہ سزا وہ جان رہی تھی، لیکن پھر بھی دوڑ کے آ رہی ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ وہ جان رہی ہے کہ اگر دنیا میں کسی طرح ہیلا بہانہ کر کے ہم اپنے آپ کو بچا لے تو قبر میں ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اگر ہیلا بہانہ کر کے یہاں ہم اپنے آپ کو بچا لے تو میدان محشر میں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے دوڑ کے وہ سزا کو اور عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر آتی ہے، فَأَمَرَ فَشُقَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں ان کے بدن میں کپڑے کو اچھی طرح سے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جان سب کو محبت ہے، جب کوئی پتھر آ کے سر پہ لگے گا تو چھٹپٹائے گی، کوئی کان پہ لگے گا، کوئی آنکھ پہ لگے گا تو چھٹپٹائے گی۔ کون کس کو محبت نہیں ہوتی اپنی جان سے؟ اس لیے بدن میں اچھی طرح سے کپڑے کو لپیٹ دیا گیا۔ فَأَمَرَ فَرُجِمَتْ، پھر آپ نے حکم دیا وہ رجم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علیہا نبی اللہ کے رسول ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہیں پر موجود تھے، انہوں نے آبجیکشن کر دیا، یا نبی اللہ تصلی علیہا وقد زنت، اللہ کے رسول آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، انہوں نے تو زنا کیا تھا۔ نبی کا جواب ذرا سا دیکھیے، واللہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ عمر تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کی جنازہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کی قسم انہوں نے ایک گناہ کرنے کے بعد اتنی مرتبہ رویا، اتنی مرتبہ گڑ گڑایا اللہ کے سامنے، اتنی مرتبہ سجدہ کیا ہے، اتنے مرتبہ اپنے آنکھ سے آنسو بہایا ہے کہ اگر مدینے کے 70 گنہگار لوگوں کو ان کے اکیلے کی توبہ تقسیم کر کے دیا جائے تو 70 لوگوں کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک گناہ کرنے کے بعد اتنی زیادہ رونا گڑ گڑانا کہ 70 گنہگار لوگوں کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ عمر تم نے اس سے بہترین توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے توبہ کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، اپنی جان ہی دے دیا توبہ کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ بھی انسان تھے، یہ بھی اسی مٹی میں گئے ہیں، ہمیں بھی مٹی میں جانا ہے، وہ بھی قبر میں گئے تھے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، انہوں نے بھی حساب کتاب دیا ہے، ہمیں بھی حساب کتاب دینا ہے۔ میرے بھائیو آئیے اللہ کے سامنے، بہت سارا گناہ ہم نے کیا ہے، کب موت آ جائے گی کوئی نہیں جانتا ہے میرے بھائیو، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اور موت آ جائے گی تو تمام کچا چٹھا آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ موت سے پہلے آئیے اللہ کے سامنے، روئیے، گڑ گڑائیے، مسجد میں آئیے اور اپنے آنکھ سے آنسو بہائیے، اور یقین جانیے اگر آپ نے اللہ کے ڈر سے اپنے آنکھ سے آنسو بہا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمسہم عینان النار، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، عین بکت من خشیت اللہ، ان میں سے وہ آنکھ جس آنکھ نے اللہ کے لیے رو دیا، اپنے آنکھ سے آنسو بہا دیا، اس آنکھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔
میرے بھائیوں اللہ کے دربار میں آئیے اور اس وقت آئیے جب پورا محلہ سو جائے، لیکن دربار اس کا ہو جو کبھی نہیں سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، میدان محشر کی ہولناکیوں سے، پریشانیوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو رات کی تنہائی میں گھر کے کسی کونے میں جا کر یا مسجد کے کسی کونے میں آ کر اللہ کے سامنے روئیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 لوگوں کو عرش تلے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک یہ انسان جو اپنے گناہ کے بعد روتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے والا بندہ بنا دے۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو صحت یاب ہیں ان کی صحت کو برقرار عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ وہ قبر میں کس حال میں ہیں پروردگار عالم تیرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، ان تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین تو رحمان الرحیم ہے، ان تمام مسلمانوں کو پر رحم فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔